السلام علیکم میری پیاری بہنوں اور یوٹیوب فیملی ممبرز، آپ نے میرا ٹائٹل اور تھمبنیل تو دیکھا ہوگا۔ آج میں نے جو ٹاپک سلیکٹ کیا ہے وہ ہے لوگوں سے ذاتی سوال مت پوچھیں۔ ایسے سوال کہ جس کا جواب دینے میں ان کو پریشانی یا تکلیف محسوس ہو، ایسے سوالوں کا پوچھنا میری نظر میں گناہ ہے۔ اس ٹاپک پر ہم ویڈیو کے اینڈ میں بات کریں گے۔ آپ نے میرے ولاگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ تو آج کے دن کی شروعات ہمیشہ کی طرح صبح صبح چائے بنانے سے۔ چائے جو ہے اس میں چینی اور پتی کے علاوہ معمولی سے سونف بھی ڈالتی ہوں۔ چینی کا استعمال میں بہت کم کرتی ہوں اور پتی بھی کم ہی ڈالتی ہوں، کیونکہ بہت سخت چائے جو ہے وہ مجھ سے صبح صبح نہیں پی جاتی۔ اور چائے میں بالکل ہاف کپ بناتی ہوں، کیونکہ زیادہ چائے اگر پی لی جائے تو پھر بعد میں ناشتہ نہیں کیا جاتا۔ اور چائے بنانے کے ساتھ ہی میں بچوں کے لیے الگ سے دودھ بوائل کر لیتی ہوں، اور وہ پہلے سے ہی فیڈر میں بنا کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ جیسے ہی میں اٹھتی ہوں نا ساتھ میں بچے بھی جاگ جاتے ہیں۔ تو پھر اگر میں چائے پی رہی ہوں تو بچے جو ہے وہ تنگ کرنے لگ جاتے ہیں، تو بہتر ہوتا ہے کہ ان کا جو خوراک ہے وہ بھی ریڈی پہلے سے ہی کر لی جائے۔ تو میں نے اسی طرح چائے بنائی اور اس کے بعد میں نے بچوں کے فیڈر ریڈی کر لیے، اور ناشتہ وغیرہ بنانے کے بعد آج ویکینڈ تھا، 2 مجھے آف ڈیز مل گئے تھے، تو اس لیے میں نے اس کو ڈیوائڈ کر لیا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ میں سارے کپڑے واش کر لیتی ہوں۔ ناشتہ بنانے کے بعد میں واشنگ ایریا میں آ گئی اور میں نے کپڑے واش کرنا شروع کیے۔ اس میں سب سے پہلے بچوں کا جو یونیفارم ہے وہ پہلے پانی میں ڈال لیتی ہوں، اور ہلکے کلر کے جو کپڑے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ کپڑے بھی واش ہو رہے تھے، اور بچے بھی ساتھ میرے رہتے ہیں، پاس ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی آج کا ہی دن ملا ہوتا ہے مما کے ساتھ گزارنے کا، تو اسی لیے جو ہے وہ ساتھ ساتھ میں کپڑے بھی دھو رہی ہوں، اور کپڑوں کو ڈرائی کرنے کا، پھیلانے کا، یہ سارا کام بھی پھر میں نے اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے۔ تو بس اسی طرح یہ ہے کہ اگر ہم کاموں کو ڈیوائڈ کر کے کریں گے نا تو اس میں ہمارے اپنے لیے بہت زیادہ آسانی ہے۔ جیسے کہ میرے مائنڈ میں تھا کہ میں نے کپڑے بھی دھونے ہیں اور ساتھ میں ڈیپ کلیننگ کرنی ہے، کیونکہ بہت دنوں سے گھر کی اس طرح اچھی طرح سے صفائی نہیں ہوئی تھی، مجھے بھی بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو میں نے کہا کہ ایک دن جو ہے وہ کپڑے دھو لیں گے، کپڑے طے کرنا، پھر ان کو سنبھالنا، ظاہر ہے وہ بھی ایک پورے دن کا کام ہے۔ اور نیکسٹ ڈے جو ہے وہ میں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ میں بچوں کے کمرے کی بہت اچھی سی صفائی کر لوں گی، سارے جالے وغیرہ اتارنا، جھاڑو لگانا، ڈسٹنگ، اور جو کچھ بھی میرے مائنڈ میں تھا، تو اسی لیے میں نے ایک دن کو کپڑے دھونے کے لیے رکھا اور نیکسٹ ڈے جو تھا وہ میں نے صفائی کے لیے رکھا۔ تو اب یہ نیکسٹ ڈے کی ویڈیو ہے، اس میں نے سب سے پہلے بچوں کے کمرے سے اسٹارٹ کیا، کیونکہ جیسے بہت زیادہ موسم پچھلے دنوں میں خراب رہا ہے، بارشیں بھی ہوتی رہی ہیں، تیز ہوا چلنا، آندھی وغیرہ، تو اس لیے یہ کھڑکیوں کے اوپر بہت ہی زیادہ ڈسٹ تھی، اور پھر مجھے بھی سنڈے کا ہی دن ملتا ہے، ڈیلی تو میں اتنی ڈیپ کلیننگ نہیں کر سکتی، تو میں نے سوچا کہ آگے جو بھی موسم کی صورتحال ہوگی لیکن میں جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس دن کو اویل کروں اور ساری صفائی وغیرہ کر لوں۔ تو یہ کھڑکیاں صاف کرنے کے بعد نا میں کپڑا کوئی بھی لے کے، رف سا یا ٹاول لے کے، تو ساتھ میں نا اس کی ڈسٹنگ بھی ضرور کرتی ہوں، کیونکہ جو بھی ڈسٹ وغیرہ پڑتی ہے دیواروں کے اوپر، تو اگر ہم ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں تو پھر کمرے میں وہ نیٹنس نہیں آتی، وہ ایک بہت نیٹ لک نہیں آتی۔ تو اور پھر بچے ہیں، بچے تو آپ کو پتہ ہے ہر بات کو بہت زیادہ فیل کرتے ہیں، وہ تو پھر شکایت بھی کرتے ہیں کہ ماما آپ کا کمرہ تو اتنا صاف ہے اور آپ ہمارے کمرے کی صفائی نہیں کرتی، تو بس بچوں کی کچھ باتوں کو سن کے اگنور کرنا پڑتا ہے، تو اس لیے میں نے کہا کہ پہلے بچوں کے کمروں کی صفائی کر لوں گی اچھی طریقے سے۔ میں نے ڈسٹنگ کی، جو بھی اس پہ جالے وغیرہ تھے وہ سب اتارے، اور صفائی کرنے کے بعد نا ذہن کو ایک سکون سا ملتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بس اب کرنے کو اور کوئی کام ہے ہی نہیں، یعنی مطلب ایک صفائی کرنے کے بعد مجھے تو بہت ہی زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، اور بالکل تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا۔ حالانکہ اگر میں نے کپڑے دھونے ہونا تو پھر اس کے بعد تو ہر کسی کو تھکاوٹ کا احساس ہوتا ہے، لیکن مجھے بھی بہت ہی زیادہ کپڑے دھونے کے بعد تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو جیسے ہمارا یہاں کا ہے کہ دیواروں کے اوپر نا زیادہ تر جن گھروں میں ڈسٹیمپر ہوا ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہیں، تو اس لیے پھر جب وہ صفائی کرنی ہو تو سارے ڈسٹیمپر وغیرہ بھی اکھڑنے لگ جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ اچھے طریقے سے صاف کر لیا جائے تو بار بار یہ پرابلم جو ہے وہ فیس نہیں کرنا پڑتا۔
تو اس کے علاوہ ساتھ ساتھ چلیں یہ کام تو ہوتے رہیں گے، ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ ٹاپک جو ہے وہ میں نے جو سلیکٹ کیا، مجھے تھوڑا سا ہو بھی رہا تھا کہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک ہے اور پتہ نہیں میرے جو لسنرز ہیں وہ اس کو لے کر جو ہے وہ کیا سوچیں گے، لیکن اصل میں ہم سب کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے۔ میں نے یہ آبزرو کیا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان کے اندر ایک کیوریوسٹی پائی جاتی ہے۔ جیسے ہم جب بھی کسی کو ملتے ہیں، جب بھی کسی سے ہم فرسٹ ٹائم ملتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کو دیکھ کے بہت سے سوالات آتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سوال جو ہے ہم وہ ڈائریکٹ اس سے پوچھ بھی لیں۔ ہر انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے، اس کو بہت سے اس میں مسائل کا سامنا ہو سکتا ہے کرنا پڑتا ہو، لیکن کچھ لوگوں کی یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اس سے پوچھ لیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر کون سے سوال میرے ذہن میں آ رہے ہیں کہ جیسے اگر کسی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، اس کی ایج زیادہ ہے، تو ہم اس سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی شادی نہیں ہوئی ہوئی۔ اگر کسی کے بچے نہیں ہیں تو ہم اس سے پوچھتے ہیں آپ کے بچے نہیں ہیں، کیوں آپ نے چیک اپ نہیں کروایا؟ اب یہ ایسے سوالات ہیں کہ جس کو سننے کے بعد نیکسٹ جو پرسن ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، وہ ہرٹ ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جتنی اس کو فکر ہوگی کہ اگر اس کے بچے نہیں ہیں، اتنی زیادہ فکر لوگوں کو تو نہیں ہوگی، لیکن ہم لوگ صرف اور صرف اپنی اس کیوریوسٹی کو تسکین دینے کے لیے جو ہے وہ ہم اس سے سوال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی شخصیت ہرٹ ہوتی ہے، اور نیکسٹ ٹائم اکثر یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ لوگوں سے اوائڈ کرنے لگتا ہے کہ نہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھوں اور نہ ہی لوگ جو ہے وہ مجھ سے کسی قسم کا سوال جواب کریں۔ تو اس ہیبٹ کو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر سے ختم کریں۔ ہر انسان کی پرسنل لائف ہے، اس میں پرابلم بھی ہیں، ہماری زندگیوں میں بھی بہت سے پرابلم ہوں گے، لیکن اگر کوئی ہم سے اس طرح ہمارے منہ کے اوپر آ کر بات کرے یا پوچھے تو دیکھیں ہمیں کتنی تکلیف ہوگی۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہر انسان کی اپنی زندگی ہے اور اس سے اس کی ذاتی معلومات نہیں لینی چاہیے۔ اسی طرح سے ہم کسی سے پوچھ لیتے ہیں تم تو کتنی موٹی ہوتی جا رہی ہو، یا اگر کوئی کمزور ہے تو تم کتنی کمزور ہو، ہائے تم تو لوگوں میں بیٹھنے کے قابل ہی نہیں ہو۔ تو اس طریقے سے اس انسان کی شخصیت جو ہے وہ کتنی زیادہ متاثر ہوگی، اور وہ بیچارہ پتہ نہیں کیا کیا سوچتا رہے گا کہ اب میں اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کروں۔ اور اکثر لوگ تو بلکہ یہ بھی کرتے ہیں کہ ایک کی انفارمیشن دوسرے سے لیتے ہیں تو دوسرا جواب میں یہ کہتا ہے کہ لو تو تم نے پوچھ لینا تھا، پوچھنے میں کیا حرج ہے، تم پوچھ لیتی۔ تو اب دیکھیں کہ اگر وہ پوچھ لے اس سے کہ آپ کی شادی کیوں نہیں ہوئی یا آپ کے بچے کیوں نہیں ہیں، تو یہ اس نیکسٹ پرسن کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی۔ تو بس ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگوں کی ذاتی معلومات نہ لیں، ہر کسی کو ان کی زندگی میں خود خوش رہنے دیں، اور اگر ہمیں کوئی کیوریوسٹی ہے تو اس کو انڈائریکٹ طریقے سے پوچھا جا سکتا ہے، حل کیا جا سکتا ہے، لیکن ڈائریکٹ کسی کے منہ پر پوچھ کر اس کو شرمندہ نہ کریں یا اس کو ہرٹ نہ کریں۔ ہر کسی کا معاملہ ہے، اس کے اوپر ہی چھوڑ دیں، اور لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کریں، ان سے ان کی ذاتی معلومات لے کر آپ ان کو خود سے دور مت کریں۔ اور اگر میری باتیں سننے والوں کو بری لگی ہیں تو بہت معذرت، لیکن اس بارے میں سوچیے گا ضرور، یہ ہمارا ایک معاشرتی رویہ ہے اور تقریباً ہم سب کے اندر ہی یہ کیوریوسٹی پائی جاتی ہے۔ ساتھ میں یہ رات کے لیے کباب بھی بنا رہی تھی میں، تو سوچا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں، اور اس کے ساتھ ہی آج کا ولاگ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگین آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اس سے میری حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہم سب بہنوں نے مل کر ہی ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا ہے اور ایک دوسرے کے چینلز کو مل کر لے کر چلنا ہے۔ اللہ حافظ۔